آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرما رہے تھے اس واقعے کو، منبر پر بیان فرما رہے تھے اور چہرے پر تبسم تھا، مسکراہٹ تھی۔ اچھا، ایک یہ چیز بھی ہے کہ بعض اکابر نے اسی حدیث کی ابتدا میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کو فرمایا کہ بیٹھو یا اکٹھے ہو جاؤ، تو بعض نے فرمایا کہ ہمیں تھوڑا سا تعجب بھی ہوا یا حیرانگی بھی ہوئی کہ آج کوئی بات ہے، ورنہ اس موقع پر تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا نہیں فرمایا، بیٹھنے کے لیے نہیں فرمایا۔ نماز ادا کی گئی مسجد نبوی میں، اور مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمیم داری، اب خلاصہ سنیں، فرمایا یہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سفر پر تھے اور سمندری سفر تھا، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ 2 مختلف قبیلوں کے 30 آدمی بھی ان کے ساتھ تھے، اور 1 ماہ کا سمندری سفر تھا، اور یہ ایک جزیرے پہ پہنچے۔ اچھا، بعض اکابر نے تو فرمایا کہ کسی اور راہ ہو لیے، اور بعض اکابر نے فرمایا کہ اصل میں مہینہ بھر کا سفر تھا، کھانے پینے کا سامان ختم ہوا تو ارادہ یہ ہوا کہ بھئی کہیں خشکی یا کوئی جزیرہ یا کوئی آبادی ملے تو ہم وہاں سے سامان خورد و نوش لے لیں۔ فرمایا جب اس جزیرے پر آ کر اترے تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آگے بڑھے، بھئی کوئی آبادی ملے تو ہم کوئی سامان خرید لیں یا ضرورت کی اشیاء خرید لیں، چلیں تو آگے ہمیں ایک شے نظر آئی۔ اچھا، علماء نے لکھا ہے شے اس لیے اس کو لکھا گیا ہے کہ مختلف روایتیں اس کا مختلف روپ بیان کرتی ہیں۔ بات کہتے ہیں کہ وہ عورت تھی، اور عورت بھی ایسی تھی کہ اس کے بال اتنے بھیانک تھے اور اتنے لمبے تھے کہ وہ ان بالوں کو گھسیٹ کر چل رہی تھی۔ بعض روایات میں اس کے لیے دابہ کا لفظ استعمال کیا گیا، تو وہ اکابر فرماتے ہیں اگر وہ دابہ تھا یا تھی تو پھر وہ عورت تو نہیں تھی۔ اس لیے بعض اکابر نے فرمایا کہ یہ عین ممکن ہے یہ اس کے مختلف مواقع اور مختلف مقام کے مختلف روپ ہوں، کبھی وہ دابہ کی صورت میں اور کبھی عورت کی صورت میں، واللہ عالم بھی حقیقت الحال۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور بھی لوگ تھے۔ اچھا، جب یہ نظرات ان کو دیکھا تو وہ تو پریشان ہو گئے، یہ کیا ہے اتنی بھیانک؟ کوئی انسان اوپری چیز دیکھے اور پھر انجانے سفر میں دیکھے تو بہرحال گھبراہٹ تو انسان کو ہو ہی جاتی ہے، کچھ باتیں بتقاضۂ بشریت ہوتی ہیں۔ اچھا، وہ جب دیکھا، فرمایا ہم نے ان کو دیکھا تو ہم تو دنگ رہ گئے۔ اچھا، اس نے ان کو دیکھا۔ اس طرح انجان راہوں میں کوئی اوپری چیز آپ کو دیکھے اور آپ اس کو دیکھیں تو گھبراہٹ تو ہو جاتی ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا بھئی تم کون ہو، کیا ہو؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ اچھا، وہ بعض اکابر نے فرمایا ان بیچاروں کو تو ویسے بھی جان نکل رہی تھی، اب دیکھا کہ وہ تو بولتی بھی ہے۔ یہ اشکال تب پیدا ہوتا ہے اگر وہ دابہ والی روایت کو پیش نظر رکھا جائے تو۔ اچھا، اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ بھائی جساسہ کیا؟ اس نے کہا تم جو ہے نا اپنا ایسا کرو، جس راہ چل رہے ہو اس سے آگے بڑھتے جاؤ، بڑھتے جاؤ، بڑھتے جاؤ، آگے بڑھو۔ آگے تمہیں ایک بعض اکابر نے فرمایا کہ اس کا معنی محل، بعض نے فرمایا گرجا گھر تھا، واللہ عالم، عمارت تھی بڑی کہ وہ تمہیں ملے گی، تم جاؤ۔ اچھا، وہ بیچارے اسی حیرانگی اور پریشانی کے عالم میں آگے بڑھے۔ آگے بڑھتے ہیں، صاحب منہاج مسلم نے لکھا ہے کہ آگے بڑھتے بڑھتے وہ کلیسا یا وہ دیر یا وہ محل جو بھی تھا وہ نظر آیا۔
فرمایا جب ہم اس کے اندر داخل ہوئے اچھا آگے بڑھے تو ہم نے دیکھا کہ کوئی ایک ایسا دیو ہیکل آدمی ہے یا کوئی انسان ہے کہ جسے دیکھ کر ہم تو دنگ رہ گئے. ہم نے آج تک زندگی میں کبھی ایسا لمبا یا چوڑا آدمی ہم نے نہیں دیکھا. اچھا یہ تھوڑا سا ذہن میں لے آئیں, یہ تاکہ ذہن ادھر ادھر نہ ہو. یہ میں کوئی آپ کو رام لیلا نہیں سنا رہا ہوں, یہ میں نے ابھی ابتدا میں عرض کیا تھا کہ محدثین کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ صحیح روایت ہے, احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث نے اس کو لکھا, اور اکابر نے بھی لکھا ہے, صحاح کی کئی کتابوں میں. اور جیسے میں نے ابھی ابتدا میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر اس کو بیان فرمایا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو انوار طاری تھے, میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ علماء نے لکھا ہے حضور جب بیان فرما رہے تھے تو حضور کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. اچھا وہ بندھا ہوا بھی تھا. بعض مقام پر علماء نے لکھا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے تھے, اور وہ بندہ وہ بھی زنجیروں میں تھا. اس نے نظر اٹھا کر ان کو دیکھا. وہ فرماتے ہیں خیر وہ جب اس طرح کی کوئی چیز آپ کو یا ہمیں دیکھ لے تو ہمارا کیا حال ہوگا. ایک تو مسافر ہیں, اوپر سے جزیرہ ہے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں وہ ہمیں دیکھنے لگا, ہم اس کو, بعض نے اس کو میم کے ساتھ لکھا, بعض نے اس کو بے کے ساتھ لکھا. بہرحال ابو داؤد شریف میں تو بے کے ساتھ ہی ہے. فرمایا وہ نخلستان تھا, یہ بات ہے کہ وہ نخلستان تھا وہاں پر. اور مولانا منظور احمد سیال کوٹی نے اپنی کتاب فضل معبود میں لکھا ہے کہ یہ جو بیسان کے بارے میں اس نے پوچھا تھا, یہ اس زمانے میں اردن میں ایک شہر تھا اور وہیں یہ باغ تھا. انہوں نے کہا وہ ہے یا نہیں. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی. آپ خود سوچیں کہ جس محفل میں حضور بیٹھے ہوں اور حضور فرما رہے ہوں کہ بتاؤ, تو سامنے والے کا کیا عالم ہوگا. صحیح بات ہے غلط بات ہے, اور بولو تو صحیح. فرمایا ہم نے ان سے کہا کہ نہیں وہ ہے, آباد ہے, اس پہ کھجوریں لگتی ہیں, کھجوروں کا باغ تھا وہ. حضرت تمیم داری فرماتے ہیں ہمارا جواب سن کے کہتا ہے سوکھ جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کیا عجیب بات ہے. اچھا ابھی یہ جواب ختم ہی ہوا کہ پھر سوال کرتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ اپنا ایک چشمے کے بارے میں اس نے پوچھا کہ وہ چشمہ جو ہے اپنا ابھی بھی ہے کہ نہیں. حضرت منظور احمد سیال کوٹی نے لکھا ہے کہ شام میں تھا وہ چشمہ. غالباً بعض اکابر نے تبریہ کا نام بھی لکھا ہے. اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ ہے یا نہیں یا خشک ہو گیا. حضرت تمیم داری فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ نہیں ہے تو کہتا ہے خشک ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اچھا پھر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہنے لگا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ امیوں میں ایک رسول نے جنم لینا تھا, وہ پیدا ہو گئے یا نہیں. اچھا یہ تو بڑی موٹی سی بات ہے نا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو امیوں کے لیے نبی کا لفظ استعمال کر کے پوچھا ہے یہ کن کے لیے پوچھا ہے. اکابر نے اس پر بڑی بحث کی ہے. انشاءاللہ قصص الانبیاء کے آخر میں آئے گی اگر ہم زندہ رہے تو. اچھا حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ پیدا ہو گئے ہیں. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم سے کہتا ہے کہ نام کیا ہے ان کا. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا محمد صلی اللہ.
اچھا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سوالوں کے جواب کے دوران اس کو یہ بھی بتایا، جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا نا، تو حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو یہ بھی بتایا کہ پیدا مکے میں ہوئے ہیں، اب ہجرت فرما کر مدینہ چلے گئے ہیں، اب مدینہ میں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری یہ بات سن کر مجھے کہتا ہے ہاں ایسا ہونا تھا، وہی ہوا ہے ایسا۔ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں ہم حیران ہیں اس کی باتیں سن کر، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اچھا حضرت تمیم داری فرماتے ہیں جب ہم یہاں تک وہ پہنچا تو ہم نے کہا کہ بھائی اتنے سارے سوالات ہم سے کر لیو، تم کون ہو؟ اتنے سارے سوالات ہم سے کیے ہو، کبھی اردن کے شہر کے بارے میں پوچھتا ہے، کبھی تبریہ یا شام کے چشمے کے بارے میں پوچھتا ہے، کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اچھا حضرت تمیم داری نے فرمایا، ہم نے کہا تم خود کون ہو؟ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں لکھا ہے کہ سوال پوچھنے پر اس نے جو جواب دیا نا، اس کا کہنا یہ تھا کہ قال انی انا المسیح، کہ میں مسیح ہوں۔ اچھا یہ یاد رہے مسیح کے لفظ سے دھوکہ نہ کھائیں، کہیں ذہن دوسری طرف نہ جائے۔ محدثین نے لکھا ہے اس سے مراد یہ ہے وہ مسیح نہیں جو حضرت عیسیٰ بن مریم۔ یہ بھی یاد رکھیں اسلامی کتابوں میں اس کے ساتھ بھی حدیث شریف کی کتابوں میں مسیح کا لفظ آتا ہے، وہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، تو اس کا کہنا ہے قال انی انا المسیح، کہ میں مسیح ہوں۔ تو اس سے وہ مسیح مراد نہیں، وہ تو خدا کے نبی، خدا کے رسول ہیں۔ اس کو مسیح کیوں کہا گیا؟ آپ کو خود بھی تو یاد ہوگی وہ دعا، اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ پتہ تو چل رہا ہے کہ اس مسیح سے یہاں مراد دجال ہے، وہ مسیح مراد نہیں، وہ تو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام۔ اس لیے کوئی ذہن میں گرے نہ لگے۔ ہاں یہ سوال ضرور ابھرتا ہے کہ اس کو مسیح کیوں کہا گیا۔ علماء نے اس کے دو جواب لکھے، وہ سن لیں تاکہ کوئی ذہن میں گرے نہ لگے۔ مولانا محمد عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حدیث شریف کی شرح میں کہ اس کو مسیح دو وجہ سے کہا گیا، کہ اس کی آنکھ گڑبڑ تھی، کانا تھا نا، اور کانا ہوگا، تو اس لیے اس کو یہ وہ مسیح مراد نہیں، یہ منسوخ سے مراد ہے، اور اس کی آنکھ میں گڑبڑ تھی، کانا تھا، اس لیے کہا گیا۔ ایک تو یہ، اور دوسرا حضرت نے لکھا ہے کہ اس کو مسیح اس لیے کہا گیا کہ یہ پوری دنیا میں سوائے دو شہروں کو چھوڑ کر زمین کی سیاحت کرے گا، ادھر جائے گا، ادھر جائے گا، ادھر جائے گا، ادھر جائے گا، پوری دنیا کا فتنہ ہوگا یہ صرف دو شہروں کو چھوڑ، اس لیے اس کو مسیح کہا گیا۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اعوذ بک من فتنۃ المسیح، یہ مسیح الدجال ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو مسیح کہا۔ جو بات عرض کر رہا تھا، حضرت تمیم داری سے کہنے لگا کہ وہ وقت آ رہا ہے کہ اب میں بھی آزاد ہوں گا اور پوری زمین گھوموں گا، لیکن ساتھ ہی میں کہتا ہے ہاں دو شہروں میں مجھے جانے کی اور داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ ساتھ ہی کہتا ہے ایک مکہ ہے، دوسرا طیبہ ہے، ایک مکہ ہے، دوسرا طیبہ ہے۔ اچھا مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یہ جملے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پاک سے سنے تو مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہاتھ میں جھڑی تھی، حضور نے مار کر 3 دفعہ فرمایا کہ طیبہ یہی ہے، یہی ہے طیبہ، یہی ہے، اور طیبہ سے مراد حضور مدینے میں تھے۔ تو علماء نے پاک فرامین کی شرح میں لکھا ہے کہ یہاں مرادی مکہ تو سامنے آ گیا، مدینہ کو اس نے طیبہ کہا،
اور اس میں کوئی شک نہیں کہ طیبہ مدینے کا، اس لیے حضور نے وہاں پر بولا اور ایک میں 3 دفعہ حضور نے فرمایا یہی طیبہ ہے۔ پتہ چلتا ہے نہ مکے میں داخل ہو سکے گا نہ، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اور صاحب منہاج مسلم لکھتے ہیں کہ حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ دیکھو جو باتیں ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں تمیم داری انہیں کی تصدیق کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اچھا، علماء محدثین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کو اتنی اہمیت دی کہ حضور نے صحابہ کو اکٹھے کر کر مسجد میں حضرت سے بیان فرمایا، خود حضور موجود رہے کہ تمیم بتاؤ ان کو۔ اور علماء نے لکھا ہے یہ صحیح واقعہ ہے، بڑے بڑے محدثین نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت